اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں 1413 نمبر حدیث پاک عرض کی تھی اور اس کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک تھوڑی سی منظر کشی فرمائی تھی کہ ایک شخص ہوگا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، میں نے تجھے مال دیا، وہ اقرار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے تھے، تو وہ اس کا بھی اقرار کرے گا، تو وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا آگ نظر آئے گی۔ یہ اشارہ کیا سرکار نے کہ آخر میں احتساب ہوگا اور جہنم کا شدید خوف ہوگا، تو دنیا میں کوئی ایسے عمل کرو کہ وہ آخرت کا حساب و کتاب آسان ہو جائے اور جہنم کا خوف اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا فرمایا کہ پس تم میں سے ہر شخص کو دوزخ کی آگ سے بچنا چاہیے، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی مراد ہے کہ تھوڑا بہت بھی صدقہ ضرور کریں۔ تو میں لاسٹ پروگرام کے اینڈ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ سفید پوش لوگ دیکھیں۔ بعضوں کی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں گزارا بس چل رہا ہے، تنخواہ آتی ہے، بل دیے، بچوں کی فیسز وغیرہ بھریں، تھوڑے بہت کپڑے لیے، راشن وغیرہ ڈلوایا، سب کچھ، تنخواہ ختم، پھر اگلے مہینے، یعنی وہ کسی سے کے ہاتھ پھیلانے کے محتاج تو نہیں ہوتے، لیکن وہ بہت تنگ دستی سے چلتے ہیں۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کسی بھی مہینے اگر کوئی اچانک زیادہ خرچہ ہو گیا، ناگہانی آفت آ گئی، تو پھر ہمارا یہ معاملہ ڈس بیلنس ہو جائے گا اور پھر گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے سفید پوش لوگوں کو ہمیں سہارا دینا چاہیے، غریب کو بھی دینا چاہیے اور ان کو بھی دینا چاہیے جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ تو اپنے خاندان میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، تو ان کو کوئی تحفہ تحائف دے دیں، ان کو کوئی کپڑے بنوا کر دے دیں، ایز اے گفٹ دیجئے، یہ بھی نہیں کہ کوئی کسی کو برا محسوس ہو۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ صدقے کو یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہوتا کہ جی یہ صدقہ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ دل میں نیت کریں کافی ہے۔ بلکہ اچھی طرح یاد رکھیں جب ہم تحفہ دیتے ہیں، کسی کو گفٹ کہہ کے دیتے ہیں، تو اس میں بھی صدقے کا پہلو ہوتا ہے، کیونکہ صدقے کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا۔ تو اگر آپ تحفہ دے رہے ہیں، یہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا اگر مطلوب ہے تو یہ تحفہ میں بھی صدقے کا مفہوم ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ذرا ریلیف ملنا چاہیے۔ اسی طرح جو غریب ہے اس کو راشن ڈلوا دیا، ماہانہ ڈلوا دیں، بہت اچھی بات ہے، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، اور اسی طرح اگر کوئی پر منتھ ان کی کوئی پیسوں کا ذریعہ بنا دیا جائے، تھوڑا بہت پیسہ ان کو دے دیا جائے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ کہ غریب آدمی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو 1000 روپے بھی آتے ہیں، 2000 آتے ہیں، تو اس کو بہت اچھا سہارا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو بہت ہی محدود کر کے خرچے کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایک پیسہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جو لاکھوں روپے کما رہا ہے، وہ تو 100-200 کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے بالکل معمولی چیز، لیکن ایک غریب آدمی جس کی سیلری بہت ہی کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں، اس کے لیے 100 روپے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، لیکن اس کے لیے صحیح مستحق کا انتخاب کریں۔ روڈوں پہ چلنے والوں کو ہرگز نہ دیں، ان کو دینا گناہ ہے۔ ایسے جو مسجدوں میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، اور آج کل تو ہمارے یہاں نیا نیا فراڈ ہے، ایسے زبردست کپڑے پہنیں گے اور ایسے اپ ٹو ڈیٹ نظر آئیں گے اور ویل ایجوکیٹڈ نظر آئیں گے، اور عورتیں ایسی کھڑی ہوئی ہیں، بہترین قسم کا برقع، چشمے لگا کے، بچے کو گود میں لیا ہوا، بچہ بھی ایسا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے بہترین قسم کا لباس، اور وہ مانگ رہی ہیں۔ یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی مانگنے والے پیشہ ور نہیں ہیں، حالات ایسے آ گئے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں، اچھی فیملی ہے، پھر بھی ہمیں مانگنا پڑ رہا ہے۔ ایسے سے ڈرامے کچھ انتہا نہیں، اور ہمارے لوگ بیچارے 1000 دفعہ ڈسے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ڈستے ہیں، اور یہ مومنانہ صفت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور ہیں، غلط قسم کے لوگ، یہ کیوں دیتے ہیں؟ ایسی مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جی میں فلاں جگہ سے آیا تھا کاروبار کرنے کے لیے، میرا پرس چھن گیا، میرا بیگ چھین کر لے گئے، اور یہ اور وہ ہے، اور رونے لگ جائیں گے۔
اور باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر لوگ خوب پیسے دینا شروع کر دیں گے. ارے بھائی یار آپ کو غریب ہی نہیں مل رہا؟ جا کر دیکھیں ذرا، جو بیچارے دستے سوال دراز کرتے ہوئے 10 بار شرماتے ہیں کسی سے مانگتے ہوئے، ان کو جا کر دیں، ان کو دینا ثواب ہے، ان لوگوں کو دینا ثواب نہیں ہے. لیکن بس لوگوں کی عقلوں کا کیا کیا جائے. پھر بعضوں کو سمجھایا تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے نا، نیت کا، بس اس نے اللہ کے لیے مانگا ہم نے دے دیا. تو اچھا یہ بتائیے اگر کوئی اللہ کے لیے ٹی ٹی مانگے آپ سے کہ یار میں نے ذرا گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے، اللہ کے واسطے ایک ٹی ٹی دلوا دو، تو پھر اللہ کا نام سن کے اس کو ٹی ٹی دلوا دیں گے آپ؟ اگر کوئی ہیروئن سے آ کر بولے کہ خدا کے واسطے مجھے ایک پڑیا ہیروئن کی دلوا دو، میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، تو آپ اس کو ہیروئن خرید کر دے دیں گے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب گناہ ہے تو اس میں تعاون ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کوئی اللہ کا نام لے چاہے رسول کا نام لے، ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی شدید مخالفت ہے، اور اس میں آخرت میں کوئی فلاح نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر کھجور بھی دستیاب نہ ہو تو کوئی نیک بات کہنے سے، یعنی جہنم کی آگ سے بچو چاہے ایک نیک بات کہنے سے. تو ایک روایت میں ایسے ہے بھی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ نیک بات کہنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی ایک صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی ثواب ملے گا، بشرطے کہ وہ مسکرا کر دیکھنا مطلب ناجائز نہ ہو. نامحرم کو مسکرا کر دیکھنا تو ناجائز ہے، اس کی نہیں اجازت دی جا رہی. لڑکی کو دیکھ کر اور کوئی بری نیت نہ ہو، مرد کو دیکھ کر اگر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور تاکہ اس کے دل میں بھی خوشی پیدا ہو. ایک انسانی یہ فطری تقاضا ہوتا ہے، اگر کوئی ہنسے گا نا تو اس کے چہرے کو ہنستا دیکھ کر ہمارے دل میں خوشی سے پیدا ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے. کچھ جلال میں ہوتا ہے، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ہمارے چہرے پر بھی خوف کے آثار آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب ہم مسکرا کے کسی سے ملتے ہیں اس کے دل پہ خوشگوار اثر مرتب ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑا بہت غم میں بھی ہوتا ہے تو تھوڑی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب رکھا ہے، اور اس پر بھی انشاءاللہ انعام ملے گا. اگلے باب کی طرف آتے ہیں، اگلی حدیث کی طرف. 1414 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص سونے کو صدقہ کرنے کے لیے گھومتا پھرے گا، پھر بھی اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس سے وہ سونا لے لے. اور قرب قیامت کی ایک اور علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کو دیکھا جائے گا کہ جس کی پناہ میں 40 عورتیں ہوں گی، کیونکہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. تو قرب قیامت میں اس طرح ہوگا، ایک شخص کی کفالت میں بہت ساری عورتیں ہوں گی، یعنی یہ نہیں کہ اس کے نکاح میں ہوں گی، مطلب اس کی کفالت میں بہنیں ہیں، والدہ ہیں، اور یہ وہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامات قرب قیامت کی یہاں ظاہر فرمائی ہیں. ایک تو زکوٰۃ اور صدقے سے متعلق ہے کہ صدقہ اشارہ ہے، یعنی کہ صدقہ کرو ایسے وقت سے پہلے کہ پھر کوئی لینے والا نہ ہو، آپ دینا چاہیں اور لینے والا نہ ملے. اور دوسرا یہ کہ اس زمانے کی ایک اپنی یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے اصل میں غیبی خبر کہ آخری زمانے میں مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی. اس میں کوئی ترغیب نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے نتیجہ نکالیں اس کا مطلب مرد زیادہ پیدا کرو کیونکہ آخر زمانے میں قلت ہوگی، اور تو یہ پیدا کرنا کوئی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، تو پھر یہ مفہوم یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے. اگلے باب دیکھیں، باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقہ، یعنی دوزخ کے آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے اور تھوڑا سا صدقہ کر کے، یعنی تھوڑا سا صدقہ کر کے بچ سکتے ہو بچو، کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے بچ سکتے ہو تو بچو. اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں. حدیث نمبر ہے 1415، اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہم بوجھ اٹھا کر اجرت حاصل کرتے، یعنی مزدوریاں کرتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے اور اجرت حاصل کر لیتے تھے. چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے بہت زیادہ صدقہ کیا. یہ غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. نبی کریم نے مانگا تو آپ یعنی چندہ طلب فرمایا تو آپ بہت سارا صدقہ کیا. تو منافقین نے کہا کہ یہ ریاکار ہے معاذ اللہ. پھر ایک شخص آیا جس نے 1 صاع یعنی تقریباً 4 کلو گرام صدقہ کیا، تھوڑا سا.
تو پھر منافقین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس ساع سے مستغنی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ان مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں جو دل کھول کر صدقہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں جن کو سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ میسر ہی نہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی مذمت فرمائی کہ یہ برے لوگ ہیں کہ جو زیادہ صدقہ کرے اللہ کی رضا کے لیے تب بھی اس پہ طعنہ کرتے ہیں، کوئی تھوڑا سا صدقہ کرے اس لیے کہ بیچارہ وہ مزدوری کرتا ہے تو بھی طعنہ زنی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ خواتین میں مرض زیادہ ہے کہ کسی دوسری عورت کے اخلاص کو تو تسلیم ہی نہیں کریں گی، اگر کوئی اچھی بات بولے گی تب بھی کہیں گے دکھانے کے لیے بول رہی ہے، اگر کوئی صدقہ کرے گی ہاں دیکھا نا دکھانے کے لیے تاکہ اس کی تعریفیں کی جائے، یعنی ہر چیز میں مین میخ نکالنا۔ اور مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن عورتوں میں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عورتیں اکثر جیلس ہوتی ہیں اور جیلسی میں مبتلا ہوتی ہیں، دوسری عورت کی تعریف کا کوئی بھی پہلو نکل رہا ہو یہ فوراً اس پہ ایک غلط قسم کا کمنٹ پاس کرتی ہیں تاکہ جو متاثر ہو رہا ہو فوراً اپنے دل سے اس کی محبت کو نکال دیں، تعریف نہیں سن سکتی، اور اس میں یہ گناہگار ہوتی ہیں۔ اور آپ تھوڑا سا غور کریں، اگر میری بہنیں سن رہی ہیں اور ایسے بھائی کہ جو اسی طرح عورتوں کسی عادت میں مبتلا ہو کر کسی کی بھی نیت اور اخلاص کے اوپر کلام شروع کر دیتے ہیں اور اس کو غلط ہی قرار دینا ان کا شیوا ہوتا ہے، کہ یہ عادت مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ منافقین کی عادت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے بہت سارا صدقہ کیا، منافقین نے ان کو ریاکار قرار دے دیا۔ اب ریا کا تعلق تو دل سے ہے نا، اگر جس عمل سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہوں، ہم دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ مخلوق کی رضا اس سے حاصل ہو جائے، تو یہ ریا ہے، اور یہ تو دل کی نیت، دل کا معاملہ ہے۔ آپ کو کیا پتا میں 1,00,000 روپے خرچ کر رہا ہوں یا 1,00,000 روپے کسی کو نہیں دے رہا ہوں، منع کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے دونوں پہ مجھے ثواب ملے، کہ جہاں دے رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر دے رہا ہوں، جہاں روک رہا ہوں وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیسہ دیا جائے، دونوں پہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ دیکھنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کے کہے ریاکاری کر رہے ہیں اور منع کریں تو یہ بخل میں مبتلا ہو گئے؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یوں کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ علماء کا کام ضرور ہے، مشائخ کا کام ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ شخص، اس شخص کے باطن میں تھوڑا بگاڑ ہے، کیونکہ ہمیں ظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور جو بہت تجربہ کار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو الہامات فرماتا ہے، ان کا تجربہ بتاتا ہے، ان کی سکس سینس بتاتی ہے، ان کی مومنانہ فراست بتاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کو، جو مصلح ہوتے ہیں اصلاح کرنے والے مشائخ اعظام، جو واقعی لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اگر یہ تھوڑی بہت بدگمانی اصلاح کی نیت سے دل میں پیدا کریں تو پھر یہ ان کے لیے گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن عام آدمی جس کو بیچارے کو کوئی مطلب نہ اصلاح کرنی ہے نہ کچھ، بس خواہ بدگمانی کرنی ہے، اسے اس سے اجتناب کرنا فرض ہوگا، اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو زیادہ دیا تو ریاکار، اور کم دیا تو کہا کہ اتنا معمولی دیا ہے، اللہ تعالیٰ رسول تو اس سے مستغنی ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول تو واقعی مستغنی ہے، کم سے بھی اور زیادہ سے بھی، انہیں کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کے اگرچہ تقاضائے بشریت بعض چیزوں کے محتاج ضرور ہیں، لیکن صحابہ کرام کی جو امداد کے محتاج تو نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو غرض ہے کہ اگر کچھ لیا بھی جاتا تھا وہ تو دین کے لیے لیا جاتا تھا، تو اس طریقے کی طعنہ زنی کرنا، بدگمانیاں اور پھر صحابہ کرام سے بدگمانیاں، اس کا مطلب یہ طریقہ منافقین ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے 1416، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیتے تو ہم میں سے ایک شخص بازار کی طرف چلا جاتا، یعنی ہم میں سے کوئی بازار کی طرف چلا جاتا اور محنت مزدوری کرتا تو اسے 1 کلو گرام غلہ ملتا، اور آج ان میں سے ایک کے پاس 1,00,000 درہم ہے۔ یعنی کتنی پیاری بات ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا حکم دیتے تو صحابہ کرام اب اگر کچھ نہیں ہے تو فوراً بازار جا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اس سے کچھ مال حاصل کر رہے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، یا سرکار کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ دین کی ترقی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔
یہ بڑا پیارا جذبہ تھا، کاش ہم اس پر بھی عامل ہو جائیں۔ اور سرکار اور وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اتنی تنگ دستیاں ہوتی تھیں کہ 1 کلو گرام غلہ حاصل کرنے کے لیے محنت مزدوری کی جاتی تھی، اور آج انہی لوگوں کے پاس 1 لاکھ درہم ہے۔ یا خصوصی طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جیسے جیسے اسلامی حکومت وسیع ہوتی چلی گئی اور مال غنیمت تیزی کے ساتھ میں جمع ہونے لگا تو بہت زیادہ پیسوں کی فراوانی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دور تھا صحابہ کرام کا جس میں اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش تنگ دستی کو قائم رکھا، اس کے بعد بڑی فراوانی ہوئی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان کے درجات بہت بلند و بالا ہیں کہ انہوں نے بہت ہی نازک اور بہت ہی آزمائشی دور میں نبی کریم کے ساتھ رہے ہیں، آپ کا ساتھ دیا ہے، دین کا ساتھ دیا ہے اور آزمائشیں برداشت کی ہیں، اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے دنیا سے کوئی اس طرح ہماری طرح حظ حاصل نہیں کیا ہے کہ ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسے کی فراوانی ہے اور دیگر سہولیات ہیں، اس لیے صحابہ کرام کے بڑے درجے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو سرکار کی صحبت کی برکت ہے، اور اس کے علاوہ وہ اولون آخرون میں سے تھے۔ قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے سب کا ثواب صحابہ کرام کو ملے گا، کیونکہ ان کے ذریعے اسلام دور تک پھیلا ہے، اور تمام صحابہ کرام کا بشمول آگے والوں کا سارا یہ ثواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں۔ قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے جا رہے ہیں، روزانہ جتنے مسلمان عمل کرتے ہیں، سب کا ثواب سرکار کے نام اعمال میں پہنچتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کسی اچھے کام کی بنیاد رکھے، سرکار نے فرمایا قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے انہیں تو ثواب ملے گا، لیکن جس نے اس کام کو شروع کیا سارا ثواب اسے بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے۔ 1417 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی صدقہ کرنے سے۔ اگلی حدیث 1418 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئیں، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا، یعنی تنگدست خاتون تھی کہ مجھے کچھ کھلائیے، تو کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، بس میں نے وہ کھجور ہی اس کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کو اپنی 2 بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس سے نہیں کھایا، پھر وہ کھڑی ہو کر چلی گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ان بیٹیوں کی کفالت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جاتی ہیں۔ تو ایک تو اس میں یہ کہ عورت آئی اور اس نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے کہ امہات المومنین کے پاس بھی خواتین آتی تھیں، بیٹھتی تھیں اور اپنے مسائل ذکر کرتی تھیں، تو یہ عورتوں کا ایک دوسرے سے ملنا ملاقات کرنا یہ کوئی مطلب ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ گناہ پر مشتمل نہ ہو۔ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اس حدیث پر نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی